وہی میں سب کو سے پوچھو صاحب خانہ سے شروع کریں بھائی جلدو فاتحہ چشمہ لگا کے اچھی ہے اللہم صلی دانش آئے تھے کہا گیا ہوتا لے گیا ہوتے فلموں میں ساتھ مل گیا ہوتا ابھی آئے نا ابھی آئے اب رخصت اکبر ہے شہ تشنہدہاں سے فرزند بچھڑتا ہے امام دو جہاں سے پیری میں چھڑاتا ہے فلک تازہ جماں سے کس فصل میں درپیش ہے فرقت تن و جاں سے کس فصل میں درپیش ہے فرقت تن و جاں سے آتی ہے اجل گود کا پالا نہیں جاتا صابر سے کلیجے کو سنبھالا نہیں جاتا اب رخصت اکبر ہے شہ تشنہدہاں سے مالک سے بھرے گھر کے اجڑ جانے کو پوچھو گھر والوں سے یہ تفرقہ پڑ جانے کو پوچھو ماں باپ سے قسمت کے بگڑ جانے کو پوچھو یعقوب سے یوسف کے بچھڑ جانے کو پوچھو یعقوب سے یوسف کے بچھڑ جانے کو پوچھو اللہ دکھائے عالم نور نظر کا بہہ جاتا ہے آنکھوں سے لہو قلب و جگر کا اب رخصت اکبر ہے شہ تشنہدہاں سے داخل ہوئے خیمے میں وقت کا ہوا غل رانڈوں میں شہیدوں کی مصیبت کا ہوا غل اس گریہ و ماتم سے قیامت کا ہوا غل اس شور میں اکبر کی بھی رخصت کا ہوا غل اس شور میں اکبر کی بھی رخصت کا ہوا غل گھبرا گئے سجاد عظیم چونک کے غار سے سمجھے کہ سفر ہو گیا اصغر کا عطش سے اب رخصت اکبر ہے شہ تشنہدہاں سے فضا سے کہا کیا ہوا کیسی ہے یہ زاری سر پیٹ کے وہ خادمہ خاص پکاری شبیر اکیلے ہیں غضب ہو گیا واری اب جاتی ہے رن کو علی اکبر کی سواری اب جاتی ہے رن کو علی اکبر کی سواری ماں خاک اڑاتی ہے پھوپھی غش میں پڑی ہے سب بیویاں حلقہ کیے گرد ان کے کڑی ہیں اب رخصت اکبر ہے شہ تشنہدہاں سے فرمایا اصالہ کے برادر سے ملائے غازی سے مجاہد سے دلاور سے ملائے دریائے شہادت کے شناور سے ملائے ہم شکل پیغمبر علی اکبر سے ملائے
ہم شکل پیمبر علی اکبر سے ملائے، بھائی کا نہیں کچھ یہ رخصت ہے نبی کی، ہم خود ہی چلیں گے کہ زیارت ہے نبی کی، اب رخصت اکبر ہے شہ تشنہ دہاں سے، اے روشنی خانہ زہرا تیرے صدقے، اے باپ کے عاشق میرے شہلا تیرے صدقے، اے تشنہ لبو بے کس و تنہا تیرے صدقے، اے رو فردوس معلا تیرے صدقے، اے رو فردوس معلا تیرے صدقے، گھر آج اجڑتا ہے لٹے جاتے ہیں بھائی، ہم قافلے والوں سے چھوٹے جاتے ہیں بھائی، جب اب رخصت اکبر ہے شہ تشنہ دہاں سے۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد صلى الله عليه وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وفرقان المتين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ صلوات بر محمد۔ اس آیت کو سرنامہ بنایا میں نے صرف اس واسطے کی عبادت کے مفہوم کو واضح کروں۔ اس آیت کو اس لیے بھی سرنامہ بنایا کہ انسان کی زندگی کے ہر لمحے کو کارآمد ثابت کرنے کے لیے کچھ دلائل کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ ثبوتوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ثبوت کیا ہے؟ وہ ثبوت یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت ہی ایک انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ پروردگار نے دنیا میں جتنی بھی چیزیں خلق کی ہیں وہ سب خداوند عالم کی تسبیح کرتی ہیں، لیکن اللہ نے انسان کو اور جناتوں کو پیدا کر کے یہ کہا کہ تم تسبیح ہماری تو کرتے ہو، لیکن ہم جسے بتائیں تم اس کی تسبیح کرو۔ کائنات کا ہر ذرہ جو ہے وہ تسبیح و خداوندی کر رہا ہے، چاہے وہ پیڑ ہو، پودا ہو، پتی ہو، خاک کا ذرہ ہو، پہاڑ ہو، یعنی ہر چیز خدا کی تسبیح کر رہی ہے۔ لیکن انسان کے لیے اللہ نے مخصوص کیا کہ تم کو عبادت اگر کرنی ہے، تسبیح کرنی ہے، عبادت کرنی ہے، تو ہم جسے بتا رہے ہیں اس کی تعصیح کرو، اس کی پیروی کرو۔ صلوات بر محمد۔ اب ہم کو تعصیح کرنی ہے کس کی؟ اللہ کے بتائے ہوئے ان نفوس مقدسہ کی تسبیح کرنی ہے۔ یہ وہ نفوس مقدسہ ہیں جن کو پروردگار نے اپنے خاص علم سے پیدا کیا ہے اور بشریت کے لباس میں انہیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ وہ نفوس مقدسہ ہیں کہ جنہوں نے انسانیت کی فلاح کے لیے تمام کارنامے انجام دیے ہیں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر اس لیے پہلے آتا ہے کہ اس پروردگار کے آخری پیغمبر کو سب نے تسلیم کیا، مانا۔ جنہوں نے نہیں مانا ان کی بات نہیں ہے، لیکن جو بھی دائرہ اسلام میں آیا ہے اس نے پیغمبر کی نبوت کا اقرار کیا ہے، اس کا کلمہ پڑھا ہے۔ لیکن علی کی ولایت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو سب نے نہیں مانا، کچھ نے مانا،
کچھ نے تسلیم کیا، کچھ نے تسلیم نہیں کیا۔ جس کو بہت برا لگا وہ لڑنے کے لیے آ گیا۔ اور یہی نہیں بلکہ قرآن نے خود اس بات کا ثبوت دیا کہ ولایت علی کے منکر نے ایک مرتبہ رسول سے خطاب کر کے تند لہجے میں یہ کہا کہ اے رسول، یہ جو تم اعلان غدیر کر رہے ہو، ولایت علی کا اعلان کر رہے ہو، یہ بتاؤ کہ یہ جو تمہارا اعلان ہے اپنی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے ہے؟ اگر تمہاری طرف سے ہے تو خدا جو ہے مجھ پر ایسا عذاب نازل کرے کہ تمہارا جھوٹ ثابت ہو جائے اور میرا جو ہے سچ ثابت ہو جائے۔ بس یہ کہنا تھا کہ بارگاہ اہدیت سے اس انسان کے اوپر عذاب الہی نازل ہوا۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو قال سائل کچھ اس طرح سے ہے کہ سائل نے، سوال کرنے والے نے عذاب کے لیے دعا کی اور عذاب نازل ہوا۔ صلوات بر تو عزیزان گرامی، یہاں سے ہوتا ہے رسول کے خلاف نہیں ہے لوگ، منکر نبوت نہیں ہیں بلکہ منکر ولایت علی ہیں۔ ولایت علی کے بغیر انسان کی زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ تاریخ کے اوراق جب آپ پلٹیں گے، آپ دیکھیں گے تو بہت سارے ایسے افراد ملتے ہیں کہ جو ولایت علی کے منکر ہیں اور جو ولایت علی کے طرفدار ہیں۔ ان میں ایک شخص ایسا بھی ملتا ہے، ولایت علی کا طرفدار ایسا بھی ملتا ہے کہ ایک آیا مولا کائنات کی خدمت میں اور اس نے آنے کے بعد کہا، مولا میں نے چوری کر لی ہے، آپ مجھے اس گناہ سے پاک کر دیجئے۔ مولا میں نے چوری کر لی ہے، آپ مجھے اس گناہ سے پاک کر لیجئے۔ امیر المومنین نے 10 سوالات چوری سے متعلق ایسے کیے۔ وہ سوالات یوں تھے کہ اچھا یہ بتاؤ چوری تم نے کہاں سے کی، کس طرح سے کی؟ حرز میں تھا، مقفل تھا، لاکر میں تھا؟ ٹالتے رہے کسی طرح سے یہ ٹل جائے، لیکن وہ اصرار کرتا رہا، نہیں مولا میں نے چوری کی، جیسے بھی آپ کہہ رہے ہیں میں نے چوری کی۔ اور بسم اللہ، صلوات بر محمد۔ عزیزان گرامی، چوری کے سلسلے میں جہاں تک مجھے علم ہے وہ یہ ہے کہ کسی کا سامان، روپیہ پیسہ اگر ایسے ہی تکیے پر سدھانے رکھا ہوا ہے، کوئی آ کر کو اٹھا لے جائے، وہ چوری میں شامل نہیں ہوگا۔ آپ کی غلطی ہے کہ آپ نے رکھا کیسے تھا، ہے نا؟ آپ کھلے ہوئے رکھیں گے، کوئی بھی اٹھا کے لے جائے گا۔ چوری کے لیے ہیں تو پہلے تو اب تم رکھ کے دیکھو بھائی ایسا کیسا ہوتا ہے۔ صلوات بر محمد۔ تو چوری کے سلسلے میں یہ ہے کہ سب سے اہم اگر کسی بات کو چوری میں تسلیم کیا جائے گا تو وہ ہوگا کہ ہیرز، جس کو ہم آج کے زمانے میں لاکر کہتے ہیں، جو ہر طرف سے محفوظ ہو اور کسی کی رسائی نہ ہو سکے، وہاں سے آپ تالا توڑ کر کے اگر کچھ نکال رہے ہیں تو وہ چوری میں آتا ہے۔ اب امیر المومنین نے اس سے سوالات کیے، بھائی کہاں رکھا تھا، کیسے چرایا، صبح میں چرایا کہ دوپہر میں چرایا، شام کو چرایا کہ رات میں چرایا، جاگتے میں چرایا کہ سوتے میں چرایا۔ اب اس کو ٹال رہے ہیں کہ کسی طرح سے یہ چلا جائے، لیکن وہ ضد کر رہا ہے کہ نہیں مولا آپ مجھے پاک کر دیجئے اور میں نے چوری کی ہے۔ جب کئی گواہیاں ہو گئی، 3 گواہیوں سے اوپر ہو گیا، تو امیر المومنین نے پھر قمبر کو بلایا، کہا بھیا لے آؤ میرا ہتھیار۔ اب ہتھیار آیا، اب جس ہاتھ سے چوری کی تھی امام نے اس کا ہاتھ قطع کر دیا۔ صلوات بر محمد۔ اب جب اس کا ہاتھ کٹ گیا تو وہ اپنا کٹا ہوا ہاتھ لے کر کے وہ باہر گیا اور مولا کائنات کی تعریف کر رہا تھا کہ علی ایسے ہیں، علی ویسے ہیں، علی نے ہم کو پاک کر دیا، علی نے ہم کو گناہوں سے بچا لیا، یہ ہے وہ ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب جس میں کمال ہوتا ہے تو اس کے دشمن بھی ہوتے ہیں۔ بہت سارے افراد جو تھے وہ کہنے لگے عجیب آدمی ہو بھائی تم، عجیب آدمی ہو، تمہارا ہاتھ بھی کاٹ دیا اور تم تعریف پر تعریف کیے جا رہے ہو، ایسی کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ تعریف اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے اس انسان نے پاک کیا ہے جو خود طاہر و مطہر ہے۔ اب جب یہ خبر امیر المومنین کو پہنچی تو امیر المومنین نے اس بندے کو بلایا اور بلانے کے بعد اس کے کٹے ہوئے ہاتھ کو وہاں سے جوڑا، اور امام کا عمل تو آپ جانتے ہی ہیں، جو ارادہ کر لیا تو وہ ہو گیا، اس کا ہاتھ صحیح ہو گیا۔
اب جہاں تک تو وہ بات صحیح تھی، پھر وہ واپس چلا، پھر لوگوں نے اعتراض کیا، کہا کہ عجیب بات ہے، پہلے ہاتھ کاٹا اور اس کے بعد پھر جوڑ بھی دیا، یہ بات سمجھ میں نہیں، علی بھی عجیب ہیں۔ اب جب یہ پھر سوال پیدا ہوا، لوگوں آئے امیر المومنین سے پوچھنے لگے کہ بھئی جب آپ کو جوڑ نہیں تھا تو کاٹا کیوں تھا؟ جب آپ کو ہاتھ جوڑ نہیں تھا تو کاٹا کیوں تھا؟ کہا بھئی کاٹا اس لیے تھا کہ وہ عدل کا تقاضا تھا، جوڑا اس لیے ہے کہ یہ ہماری عطا ہے۔ صلوات بر محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہ بات واضح ہو گئی کہ اہل بیت کی محبت جو ہے وہ آپ کو نجات دلا سکتی ہے، اہل بیت کی محبت جو ہے وہ عطا ہے۔ عدل اگر آ جائے گا اہل بیت کی محبت میں تو عدل میں پھر آپ کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اگر عطا کا سوال ہے تو آپ نے حدیث سنی ہوگی، امام کے آخری پیغمبر جو ہے کائنات کا سرور کائنات محمد مصطفیٰ ارشاد فرماتا ہے، اب سینٹنس تو سارے عربی میں ہیں، میں اس کا ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ آخری پیغمبر ارشاد کر رہا ہے کہ جو میرے علی کو دوست رکھے اللہ اس کے بھی گناہوں کو معاف کرتا ہے، جو میری فاطمہ کو دوست رکھے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، جو میرے حسن اور حسین کے عظمت کا اقرار کرے اور گناہوں کو معاف کر تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ محبتی ہے جو انسان کو بلندیوں تک پہنچاتی ہے، یہ محبتی ہے جو انسان کو حبیب ابن مظاہر بناتی ہے، یہ محبتی ہے جو زہیر کو زہیر بناتی ہے، یہ محبتی ہے جو حر کو علیہ السلام بناتی ہے۔ یہ آپ اندازہ لگائیں، یہ محبتی ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرتی ہے۔ کربلا کا یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ کربلا کے میدان میں 7ویں سے پانی بند ہو گیا، اور پانی بند ہوا تو اس انداز میں کہ چھوٹے چھوٹے بچے التش کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ میں صرف تصور کی نگاہوں سے یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے، ذرا سی گرمی میں ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے دل میں کتنی قوت تھی، ان کے جگر میں کتنی قوت تھی، ان کا دل و دماغ کتنا سالم تھا، درست تھا کہ اس پریشانی کے عالم میں، جبکہ علم ہو کہ چاروں طرف سے ہم گھرے ہوئے ہیں نرغے میں، لوگ ہمیں مار ڈالیں گے، قتل کر ڈالیں گے، اور پانی بھی نہیں ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ ہر آدمی اپنے ہوش و حواس میں درست تھا۔ تاریخ کا جب آپ ورق پلٹیں گے تو آپ کو ملے گا کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب پیغمبر نے کہا تھا کہ کاغذ اور قلم لاؤ، میں تمہارے لیے ایک پروانہ نجات لکھ دوں، تو لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، اور ہذیان یہ بک رہے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ، یعنی ان کا ذہنی توازن کام نہیں کر رہا ہے۔ لیکن کربلا کے میدان میں جب آپ آ کے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ وہ افراد ہیں، یعنی بڑوں کو تو چھوڑ دیجئے، بچوں کو دیکھیے کہ ان کے حواس اتنے درست ہیں کہ اس درستگی کے عالم میں بھی اپنی جان آفریں کے سپرد کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ تاریخ میں، اسلام میں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، ان تمام چیزوں میں 2 شہادتیں ایسی ہیں جو بڑی عجیب و غریب ہیں، اور یہ 2 شہادتیں ان کی ہیں جن کا نام اون ہے، ایک کا نام محمد ہے۔ یہ اون و محمد یہ 2 بچے ہیں جو جناب زینب کے بچے ہیں۔ یہ کربلا کے میدان میں بہت چھوٹے ہیں، صغیر سن ہیں، اور اتنے صغیر سن ہیں کہ جب گھوڑے پر امام نے انہیں سوار کرایا ہے تو ان کے پاؤں رکاب میں نہیں آ رہے تھے، اور یہ دونوں بچوں نے یہ عہد کیا کہ ہم راہ خدا میں اس حد تک جہاد کریں گے، اس حد تک جہاد کریں گے کہ گھوڑے کی ٹاپیں خون سے ڈوب جائیں گی۔ اور یہی ہوا کہ کربلا سے لے کر کے اور آخری مرحلے تک ان دونوں بچوں نے جنگ کیا۔ جب واقعی گھوڑے کی ٹاپیں خون سے تر ہو گئیں، ڈوب گئیں، تو ایک مرتبہ آواز آئی، یا مولا ہو ادرکنی، یا مولا ہو ادرکنی، اور یہ مولا ہو ادرکنی کی آواز سننی تھی کہ جناب امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی ابو الفضل عباس کو کہا، اے عباس دیکھو بچے کہاں پہنچ گئے۔ جب پہنچے تو کیا دیکھا، بچے خاک و خون میں غلطہ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، اور ان قریب ہے کہ روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے۔ جناب امام حسین علیہ السلام پر
کتنا سخت مرحلہ تھا کہ کسی کے مرنے پر نوحہ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ایسے عالم میں امام حسین علیہ السلام نے انسانیت کی فروغ کے لیے اپنے خانوادے کی جانوں کو قربان کیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ماتم حسین شبیر کی ہے پیری اور لاش ہے جواں کی، شبیر کی ہے پیری اور لاش ہے جواں کی، شبیر کی ہے پیری اور لاش ہے جواں کی، شبیر کی ہے پیری اور لاش ہے جواں کی، اب عزم شاہ دین پر منزل ہے امتحان کی، شبیر کی ہے پیری اور لاش ہے جواں کی، شبیر کی ہے پیری اور لاش ہے جواں کی، اسی نے پہ زخم کھا کر اکبر نے دی صدا، یہ سینے پہ زخم کھا کر اکبر نے دی صدا، یہ سینے پہ زخم کھا کر اکبر نے دی صدا، یہ سینے پہ زخم کھا کر اکبر نے دی صدا، یہ بابا خبر لو آ کر مقتل سے نیم جاں کی، شبیر کی ہے پیری اور لاش ہے جواں کی، شبیر کی ہے پیری اور لاش ہے جواں کی، سینہ پہ سر سے برچھی نکالتے ہیں، 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 اے کربلا مدد کر تو اپنے میں ہے ماں کی، شبیر کی ہے پیری اور لاش ہے جواں کی، شبیر کی ہے پیری اور لاش ہے جواں کی، تھمتا نہیں لہو اب درد جگر ہے پہ ہم، تھمتا نہیں لہو اب درد جگر ہے پہ ہم، تھمتا نہیں لہو اب درد جگر ہے پہ ہم، تھمتا نہیں لہو اب درد جگر ہے پہ ہم، سینے میں یوں چوبھی ہے بابانی سے نا کی، شبیر کی ہے پیری اور لاش ہے جواں کی، شبیر کی ہے پیری اور لاش ہے جواں کی، مقتل میں جاؤ مولا لیکن سنبھل کر، 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 غش کھانا جائے پیری میت ہے نوجواں کی، شبیر کی ہے پیری اور لاش ہے جواں کی، شبیر کی ہے پیری اور لاش ہے جواں کی، شبیر کہہ رہے تھے یوں لاشائے پہ سر سے، شبیر کہہ رہے تھے یوں لاشائے پہ سر سے، شبیر کہہ رہے تھے یوں لاشائے پہ سر سے، شبیر کہہ رہے تھے یوں لاشائے پہ سر سے، زخم جگر چھپا لو نظریں پڑے نہ ماں کی، شبیر کی ہے پیری اور لاش ہے جواں کی، شبیر کی ہے پیری اور لاش ہے جواں کی،
ایک سمت ہے ضعیفی ایک سمت ہے جوانی 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 میت اٹھائی رن میں پیری نے نوجوان کی شبیر کی ہے پیری اور لاش ہے جوان کی شبیر کی ہے پیری اور لاش ہے جوان کی سر 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 سر